اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 57، آیت نمبر 58، آیت نمبر 59۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کی جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے ہاتھوں کے عمل کو بھول جائے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو کبھی بھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو فوراً ان پر عذاب بھیج دے۔ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، مگر ان کے لیے ایک مقرر وقت ہے اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا تھا۔ اب تھوڑی سی اس کی تشریح سن لیجئے، تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں آئے گی۔ آدمی حق کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے تو اس کو فوراً اس کی سزا نہیں ملتی، یہ ایک اصول ہے۔ پھر سے میں کہہ دیتا ہوں کہ آدمی حق کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے تو اس کو فوراً اس کی سزا نہیں ملتی۔ آدمی کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ حق اور ناحق میں تمیز کر سکے، مگر جب وہ اپنی سوجھ بوجھ کو غلط رخ پر استعمال کرتا ہے تو اس کا ذہن اسی غلط رخ پر چل پڑتا ہے جس رخ پر اس نے اس کو چلایا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ کسی بات کو اس کے صحیح رخ سے دیکھے اور اس کی واقعی اہمیت کو سمجھ سکے۔ وہ آنکھ رکھتے ہوئے بے آنکھ ہو جاتا ہے، وہ کان رکھتے ہوئے بے کان بن جاتا ہے۔ آدمی حق کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے تو اس کو فوراً اس کی سزا نہیں ملتی۔ اس سے غلط فہمی میں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتا ہے اور مزید سرکشی کرنے لگتا ہے، حالانکہ یہ نہ پکڑا جانا امتحان کی مہلت کی بنا پر ہے، نہ کہ آزادی اور خود مختاری کی بنا پر۔ آدمی سبق لینا چاہے تو ماضی کا انجام اس کے سامنے موجود ہے جس سے وہ حال کے لیے سبق لے سکتا ہے۔ سطح زمین پر بار بار مختلف قومیں، مختلف جماعتیں، مختلف تہذیبیں، مختلف ادارے ابھرے ہیں اور تباہ کر دیے گئے ہیں۔ جب پچھلی نسلوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں ان کی سرکشی کی سزا ملی تو اگلی نسلوں کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوگا۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ آدمی سرکشی نہ کرے اور حق کا مقابلہ نہ کرے، بلکہ حق کا ساتھ دے اور حق کو آدمی قبول کر لے۔
اسی لیے یہ جو وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا کہا، اس سے مراد عاد، سمود، شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھی، لیکن انہیں بھی ان کے اگرچہ ان کے ظلم کے سبب یہ ہلاک کیا گیا، لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے ظلم، طغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی، تو پھر ان کی مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا، پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ یہ اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح رخ پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔